بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 7 اکتوبر 2023 ہفتے کی صبح حماس کی جانب سے اسرائیل کے خلاف آپریشن الاقصی اسٹارم شروع کرتے ہوئے غزہ سے اسرائیل پر 5000 راکٹ فائر کیے، جس کے بعد فلسطین اور اسرائیل میں جنگ چھڑ گئی ہے۔ The Middle East in flames. Israel has formally declared war after that unprecedented multi-pronged terror attack from Hamas. Thousands of rockets have been launched into Israel from Gaza, and dozens of militants appear to have entered southern Israel. At the center of this conflict is Israel's military occupation of one Palestinian territory, the West Bank, and its blockade of the other, the Gaza Strip. فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے اسرائیل پر زمین، سمندر اور فضا سے حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب اسرائیل 1973 میں ہوئی یوم کپور وار کا جشن منا رہا تھا، جب 6 اکتوبر 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اٹیک کیا تھا۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق حماس سے جھڑپ میں سینئر ترین اسرائیلی فوجی کرنل جوناتھن اسٹینسبرگ بھی ہلاک ہوئے، جبکہ حماس کی جانب سے سینئر اسرائیلی کمانڈر میجر جنرل نمرود الونی سمیت متعدد افراد کو یرغمال بنانے کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 1590 افراد زخمی ہیں۔ یہ حملہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد حملہ تھا۔ حماس کے زمینی مزاحمت کار جیپوں اور موٹر سائیکلوں اور موٹر گلائیڈر سے اسرائیلی علاقوں میں داخل ہوئے، راستے میں کھڑے اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کر دیا۔ اسرائیلی شہر سائرن سے گونج اٹھے۔ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم ہے۔ یہ ایک ایسا ریڈار ہے جو راکٹ کو انٹرسیپٹ کر کے فضا ہی میں تباہ کر دیتا ہے، لیکن 5000 راکٹس کو ایک ساتھ روک پانا اس کے لیے بھی ممکن نہیں۔ اس لیے حماس کی جانب سے داغا گیا کوئی نہ کوئی میزائل اسرائیل کو ضرور ہٹ کرتا ہے۔ حالیہ کشیدگی گزشتہ کئی برسوں میں اسرائیل فلسطین تنازع میں ہونے والی شدید ترین کشیدگی میں سے ایک ہے۔ ایسی لڑائی کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی زیر صدارت ملٹری ہیڈ کوارٹر میں ہنگامی اجلاس ہوا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل حالت جنگ میں ہے۔ اسرائیل حماس سے بدلہ لے گا۔ اسرائیل ہر جگہ بھرپور طاقت کا استعمال کرے گا۔ אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. ساتھ ہی فلسطینیوں کو غزہ خالی کرنے کی بھی وارننگ دے دی گئی ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے اضافی فوج طلب کرنے کی منظوری دے دی۔ اسی ضمن میں اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے غزہ میں حماس کے ٹھکانوں پر بمباری شروع کر دی ہے۔ غزہ میں فلسطینی وزارت داخلہ کی عمارت پر فضائی حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں 232 فلسطینی شہید جبکہ 1700 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں، اور یہ تعداد آنے والے وقت کے ساتھ بڑھ سکتی ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اب بھی اسرائیل کے 12 مقامات پر جنگ جاری ہے۔ آخر کیوں یہ حالیہ جنگ جاری ہے اور حماس کو یہ انتہائی قدم کیوں اٹھانا پڑا؟ سال 2023 مقبوضہ ویسٹ بینک میں بسنے والے فلسطینیوں کے لیے سب سے پرتشدد سال ثابت ہوا ہے۔ اسرائیلی ملٹری نے کئی ریڈ کیے جس میں 200 کے قریب فلسطینیوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ جولائی 2023 میں اسرائیلی فوج کی طرف سے جنین کیمپ کے علاقے میں کی گئی اسرائیلی کارروائی گزشتہ کئی دہائیوں کی سب سے بڑی کارروائی تھی۔ اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ وہ یہاں سے ملیٹنٹس کو روکنا چاہتا ہے۔ فلسطین کا موقف یہ ہے کہ وہ اپنی زمین کو اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی تجاوزات سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق اسرائیل کی یہ آباد کاریاں غیر قانونی ہیں۔ اس کی دوسری وجہ اسرائیل کا غزہ کا محاصرہ ہے، جو کہ 2007 سے جاری ہے۔ غزہ پر حماس کا کنٹرول ہے۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ ہیں، تو دوسری جانب ویسٹ بینک میں فلسطین اتھارٹی کے تحت نظام حکومت کو چلایا جا رہا ہے، جس کے صدر محمود عباس ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کر کے غیر انسانی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اور کسی بھی طرح کی امپورٹ ایکسپورٹ کو بند کر دیا ہے۔ غزہ میں خوراک سمیت ضروری اشیاء کی قلت ہے، اور حتیٰ کہ اسپتالوں میں ادویات اور آپریشن سمیت ضروری آلات کی فراہمی بھی روک دی جاتی ہے۔ ایک طرح سے غزہ میں عوام کو قید کر دیا گیا ہے اور یہاں زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان لڑائیاں جاری رہتی ہیں۔ حالیہ جنگ ایک خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جا کر رکتی ہے۔